اے اللہ میری قول عبادت، سوال ہی پیدا ہوتا، زبان تو دے مجھے اور اس زبان کے ساتھ میں تذکرہ کسی اور کا کروں؟ قوت گویائی تو دے، یہ خدا ہے نا جو بولنے نہ دے، تم کیا کرو گے؟ یا اللہ زبان تو دے، قوت گویائی تو عطا کرے، بولنے کا سلیقہ تو عطا کرے، اور اس سے میں تذکرہ کسی اور کا کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو تیرا پیغمبر، اور پیغمبر وہ دھڑے باز ہوتا ہے، وہ خدا کے دھڑے کے ساتھ نظر آتا ہے، حق و صداقت کے دھڑے کے ساتھ نظر آتا ہے، وہ دنیا داری یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ یہ میرے اور آپ کی کمزوری ہے۔ تو بہرحال اللہ کے دربار میں حضور عرض کرتے التحیات للہ، اے اللہ میری قولی عبادت یعنی زبان سے جو بھی، وہ صرف آپ ہی کے لیے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ والصلوات، اے اللہ میری بدنی عبادت یعنی بدن کے ساتھ جو بھی عبادت مارز وجود میں آتی ہے، جو بھی ظاہر ہوتی ہے، بدن ہے نا، آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بدن کا کمال ہے، یعنی سجدہ تیرا یہ ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کو اٹھا کر اگر میں عبادت کروں گا دعا کی صورت میں، یا اللہ وہ تیرے لیے، اگر میں رکوع میں جاؤں گا رکوع تیرے لیے، سجدے میں جاؤں گا سجدہ تیرے لیے، یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ مجھے سیاست کی وجہ سے یا کسی دوست کی وجہ سے کوئی غیر اللہ کے دروازے پہ لے جائے اور میں جا کر معین الدین چشتی اجمیری پہ قبر پہ سجدہ کروں، مجال ہے کسی کی کیا ضرورت ہے مجھے فرید الدین گنج شکر کے دربار پہ لے جائے اور کہے یا سجدہ کرو، میں سجدہ کروں؟ یا اللہ یہ میرا سر بھی ایک ہے، در بھی ایک ہے، سر بھی ایک، در بھی ایک، در اسی کا جس کا سر، جو سر دینے والا، جو سر دینے والا ہائے۔ یا اللہ میری بدنی عبادت یعنی نمازیں تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، میرا عمرہ تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے۔ کیا مقصد؟ یعنی کوئی بھی بدنی عبادت ایسی نہیں ہوگی جو تیری رضا کے لیے نہ ہو۔ یا اللہ صرف اور صرف محمد کا یہی مقصود ہوگا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بدن کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں دراصل اظہار تشکر ہے، اظہار تشکر۔ آدمی شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ وجود، یہ وجود، یہ میرے اللہ کی عطا، یہ اللہ کی قدرت کا ایسا چلتا پھرتا شاہکار، ایسا چلتا پھرتا شاہکار، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انسان کا وجود یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اس نظام کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارے کان، یہ تمہاری زبان، یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارا دل، یہ پورا ایک نظام ہے، پوری ایک مشینری ہے، پوری مشینری۔ اس کو بنانے والا، مفت میں بنانے والا، مجھے اور آپ کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سرکار دو عالم ارشد وہ اللہ پہ خدا کے دربار میں پہنچ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں اے اللہ میں تیرا پیغمبر، التحیات للہ، محمد کی زبانی عبادت بھی تیرے لیے، والصلوات، اور محمد کی بدنی عبادت بھی، بولو بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات، اور میری مالی عبادت، کیا مالی عبادت؟ یا اللہ میں تیرا پیغمبر، یا اللہ میرے پہلے تو میں فقر و فاقہ کو پسند کرتا ہوں۔ حضور فرمایا کرتے تھے، اب دیکھو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی ہوتی تھی، وہ مکہ مکرمہ کی رئیسہ مالدار خاتون، جب حضور کے عقد میں آتی ہیں، اتنی دولت جس کی انتہا نہیں، جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ سیدہ نے کہا کہ آقا آپ کا اشارہ چاہیے، آپ اشارہ کریں، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کے اشارے پر اپنی دولت کو قربان کر دینا یہ خدیجہ الکبریٰ کا کام ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے ایک شاپنگ سینٹر سے دو نہیں بنائے، ایک دکان سے دو نہیں، پھر پلازے نہیں، جو بھی آتا تھا اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے چلے جاتے تھے۔ یا اللہ محمد کے گھر میں جو آئے گا شام کو حضور کے گھر میں نظر نہیں آتا تھا،
حضور کے گھر میں ایک دم اتنا مالا اتنا، وہ شام سے پہلے اللہ کے راستے میں تقسیم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ آج کا مولوی، آج کا پیر یہ دولت کے پجاری ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے وہ تو جو بھی گھر میں آتا ہے لٹانے کے لیے آتا ہے، اور پیغمبر خود بھی ایسے ہوتا ہے، پیغمبر کا گھرانہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کے گھرانے کے اوپر کس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے؟ بولو، پیغمبر کا اثر۔ پیغمبر، اللہ اکبر، پیغمبر گھر میں کچھ نہیں رکھتا۔ حضور گھر میں تشریف لائے، بڑا مال ہے، سب لٹا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے، حضور کہا حضرت گھر میں تو کچھ نہیں، تو فرمایا کہ تھوڑا بہت بھی نہیں رکھا؟ نہیں حضرت آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رکھا نہیں۔ آئے آپ نے فرمایا نہیں؟ کیا وہ بیویاں تھی؟ کیا وہ گھرانہ تھا؟ ورنہ عورتیں بول کہ حضرت بھی آیا تھوڑا جا رکھ لوا میں، حضرت آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رکھا نہیں۔ آپ کہہ دیتے میں رکھ لیتی، یعنی لاکھوں کروڑوں آتا ہے، جیسے ہی آتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم اور خیرات ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی عادت شریفہ بھی یہی تھی، اور حضور کی آل اولاد کی بھی عادت شریفہ۔ آج فیس بک کا دور ہے، بڑی جہالت پھیلائی جا رہی ہے، بڑا فیس بک پہ سوشل میڈیا جھوٹے نام نہاد سکال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جی ان کا باغ فضل تھا، حضور چھوڑ کر گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا باغ نہیں دیا، وہ کھجوروں کے 16-17 درخت تھے، باغ فضل، جس سیدہ لینے کے لیے بھی گئی۔ یعنی کتنی بڑی سیدہ کی توہین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ چاہیں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ چلا دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ دنیا پیسے کی بغیر بھاگتی ہے، یہ سونا، یہ آپ کو پتہ ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دنیا میں جو کرنسی کا اپ ڈاؤن ہوتا ہے نا، فلاں کی کرنسی، یہ سونے کی بنیاد، گولڈ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، گولڈ کی بنیاد پر۔ احد پہاڑ اگر آپ چاہیں میں سونے کا بنا کر، سونے کا، اور آپ کے ساتھ چلا دوں، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو گولڈ لیں، اپنی ضرورت شاہانہ طور پر پوری کریں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ محمد یہ چاہتا ہے کہ 2 دن پیغمبر کے گھر میں چولہا نہ چلے، کبھی ایک دن روٹی مل جائے، ہفتہ ہفتہ محمد بھوکا رہے۔ الفقر فخری، پیغمبر کو 3 وقت کھانا ملے، صبح کو کچھ، دوپہر کو کچھ، شام کو۔ محمد اس کو اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتا۔ الفقر فخری، محمد تو فقر اور محتاجی اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ محمد کو مسکین بنا کر دنیا میں رکھ۔ ہن میں مولوی ہاں، تسی بھی اپنے بڑے مذہبی ہیں، ہن اپن کو کبھی تسی مسکین بن کے رواں گے اپن؟ کیوں جی؟ نہ میں تیار نہ تسی۔ حضور کائنات کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ میں محمد چاہتا ہوں کہ ساری زندگی مسکین بن کر دنیا میں رہوں، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور جب میرا جنازہ اٹھے تو مسکینی کی حالت میں جنازہ اٹھے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں کہ میرا نام، میرا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہو جو بڑے لوگ ہو، بڑے۔ یہ خدا کے بعد ساری کائنات سے بڑا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ میں محمد یہ چاہتا ہوں کل قیامت کا دن ہو، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، جہاں پر مسکین کھڑے ہو محمد کو ان کے ساتھ کھڑا کرنا۔ میں امیروں کے ساتھ، رئیسوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، لینڈوں کے ساتھ، جو منسٹر ہوں گے، پرائم منسٹر، مجھے کوئی یہ شوق نہیں ہے کہ محمد ان کے ساتھ کھڑا ہو جو میری امت کے مسکین ہوں۔ یا اللہ محمد کو مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا۔ یہ میرے پیغمبر کی عادت شریفہ، تربیت بھی، کہ جس سیدہ گئی حضرت نے، بس سیدہ تو اس پیغمبر کی بیٹی تھی، اور جس سیدہ کے خون میں میرے پیغمبر کا خون ہو، جس کی رگوں میں میرے پیغمبر کا خون ہو،
جو حسنین کریمین کی اماں ہو، علیہ مرتضیٰ کی بیوی ہو، اور اہل بیت کی عظیم وہ چشم و چراغ جس کے قدموں میں جنت کی حوریں بھی بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہوں، ایسی جنت کی ملکہ، حوروں کی ملکہ، اسے کیا لالچ ہے، اسے کیا لالچ ہے؟ بلکہ سیدہ کے کتنے واقعات ملتے ہیں، گھر میں ایک آدھ روٹی ہوتی ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکی ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فقیر آتا ہے کچھ کھانا دیجئے، آئے بچوں کو روتا چھوڑ دیتی ہے، جب تک فقیر کو کھانا نہیں دیتی انہیں چین نہیں آتا تھا۔ یہ کتنی بڑی توہین کہ سیدہ باغ لینے کے لیے، وہ تو آخرت کے باغ کی متلاشی تھی، وہ تو آخرت کو چاہنے والے تھے، آخرت کا طلبگار۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں معراج کی رات جب پہنچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، آپ کس طرح اپنی گفتگو کو پیش کرتے ہیں میرے سامنے، اس وقت آپ کے دل میں کیا ہے؟ جب آدمی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے نا، دل میں ہوتا تو ہے نا، میں جب جاؤں گا بیٹھوں گا میں یہ بات کروں گا، یہ قدرتی بات ہے نا۔ جب حضور گئے ہوں گے تو حضور کے دل میں بھی تو ہوگا نا کہ میں اپنے رب سے جب میری ملاقات ہوگا میں یہ بات کروں گا۔ کیا بات؟ میری قولی زبان والی عبادت، میرے وجود والی عبادت اور میری مالی عبادت، یہ سب آپ ہی کے لیے وقف اور قربان۔ پھر خدا کو بڑا مزہ ہے،